أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 26واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اضل، دنیا میں سب سے بڑا گمراہ، دنیا میں سب سے بڑا ہدایت سے ہٹا ہوا انسان، اضل کہتے ہیں انتہا درجے کا گمراہ آدمی، جس کی گمراہی جو ہے اپنی انتہا کو پہنچی ہے، اسے عربی زبان میں اضل کہتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ ممن یدعو، جو پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا گمراہ ترین شخص ہے۔ فرمایا کہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، ایسے ان چیزوں کو پکارتا ہے۔ من جو ہے من، اس میں درخت بھی آتے ہیں، پہاڑ بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، بت بھی آتے ہیں، سب۔ فرمایا کہ انسان ایسی چیزوں کو پکارتا ہے لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک ان کی پکار کا جواب دے ہی نہیں سکتے۔ زور لگائیں، پکارتے رہیں، پکارتے رہیں، پکارتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن تک جواب نہیں ملے۔ پتھر کب بولیں گے؟ قبر میں پڑے مردے کب جواب دے سکتے ہیں؟ یہ سورج چاند ستارے جو ہیں یہ تمہاری آواز کا جواب نہیں دے سکتے۔ جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں پر جا کے منتیں مانگتے ہیں، ان سے استغاثے کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن تک ٹکریں مارتے رہیں، یہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، ان میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے تو وہ دنیا میں سب سے بڑا گمراہ ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو غافل ہیں، کیا پتہ ان کو، اور تمہاری مت ماری گئی ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنی عقل، فہم اور شعور عطا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ مذہب کے اندر آ کے، عقیدے کے اندر آ کے جو ہے انسان اپنی عقل کو ختم کر بیٹھتا ہے، سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ شیطان انسان کی سوچ، عقل پر پردے ڈال دیتا ہے، اور پھر اللہ بھی مہرے لگاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے کانوں پہ، آنکھوں پہ، دل پہ ہم خود مہر ثبت کر دیتے ہیں کہ یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قوت کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑی ضلالت، گمراہی یہی ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ اور کو پکارے۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور ظالم پکارنے والا بھی بد عقیدے کی وجہ سے وہ بھی کمزور ہے کہ خالق کائنات کو چھوڑ کے، جو کائنات کا مدبر ہے، حاکم ہے اور پوری کائنات کا رازق ہے، اس کے در کو چھوڑ کے انسان کسی اور کے در پہ جاتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا، یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے، توحید کا ہم نے بہت مرتبہ بیان کر دیا ہے پچھلے بہت سارے دروس کے اندر خلاصے میں، اس لیے یہاں پر فقط ترجمہ میں نے آپ کو سنا تھا۔ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ،
اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ وصیت جو ہوتی ہے بڑی اہم ہوتی ہے، اور پھر اللہ کر رہا ہے انسان، فرمایا کہ ہم انسان کو وصیت کرتے ہیں بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ دنیا میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو تمہاری انتہائی مخلص ہیں، وہ والدین ہیں۔ بچوں کے لیے ماں باپ انتہائی مخلص ہوتے، انتہائی مخلص رشتہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہنا، مطلب ان کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی، ان کو دکھ نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اس شخص پر لعنت ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر لے، اللہ کی اس بندے پر لعنت۔ اور ماں باپ کو دھکے دینا، گالیاں دینا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ بندے کے لیے انتہا درجے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ انسان کو اللہ تباہ کر دیتا ہے، دنیا میں ذلیل کرتا ہے، آخرت میں اس کے لیے بربادی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ فرمایا کہ ماں کے درجے کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں ایک عظیم رشتہ ہے کہ جو بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے، اس کا پالنا بھی انتہائی دشوار گزار ہوتا ہے، اور بچے کو جنم دینا بھی ماں کے بارے میں انتہائی دشوار ہے۔ اللہ نے اس کو کر کہا ہے، انتہائی تکلیف کہا ہے۔ فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا، کہ ماں بچے کو پیٹ میں کر کے ساتھ اٹھاتی ہے، انتہائی دقت اور مشقت اور تکلیف کے ساتھ، اور فرمایا کہ جنم بھی انتہائی دقت اور تکلیف سے دیتی ہے، پھر اس کے بعد بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے ایک بچے پر اس کی ماں کا، کہ جس احسان کا بدلہ وہ پوری زندگی نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ، جب بندہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور اس کے لیے دعا کرے۔ سب سے بڑی خدمت جو ہے ماں باپ کے لیے دعا ہے، کہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں۔ اور فرمایا کہ نیک اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اگر اولاد برائی پر چل پڑتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، تو فرمایا کہ ان کے ہر گناہ کا حصہ والدین کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اور اگر والدین اپنی اولاد کی کوشش کر کے تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی وہ گمراہ ہو جاتی ہے، تو پھر والدین پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور سارا بوجھ اولاد پر آئے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور نیکی کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا، جو بات والد کی ہے بچوں کو چاہیے کہ اس کی بات کو تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ فرمایا کہ نافرمان عاصی آدمی کی جب جان نکلتی ہے، نزع کا وقت آتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور جب جان نکالنے لگتے ہیں تو روح انسان کے جسم میں دب جاتی ہے۔ فرمایا کہ فرشتے اس کے چہرے پر مارتے ہیں، اس کی پیٹھ پر مارتے ہیں، ایسی ضربیں لگاتے ہیں کہ انسان کا جسم کانپ اٹھتا ہے، وہ چیختا اور چلاتا ہے۔
فرمایا کہ یہ نزع کا عالم انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، انسان اس میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے کیونکہ روح نکلنا نہیں چاہتی، اور فرشتے روح کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اور دبتی ہے، پھر مارتے ہیں فرشتے۔ آپ نے فرمایا کہ مردوں کو تم نے ہاتھ لگا کے، مردے سے مراد جو آخری وقت میں انسان ہے، فرمایا کہ اس کو یہ نہیں کہنا کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت نزع کے عالم میں انتہائی وہ مشکل میں ہوتا ہے، انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ قریب بیٹھ کے کلمہ پڑھو، اونچی آواز سے، کہ تمہاری آواز اس کے کان میں جائے، اس کو تلقین نہیں کرے، اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں کہنا کہ ابا کلمہ پڑھ لے۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے وہ انکار کر بیٹھے اور اس کا انکار اس کے لیے جہنم کا باعث بنے، تو اس لیے وہ وقت انتہائی مشکل ہے۔ فرمایا کہ اذا توفتهم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ قرآن ہے۔ فرمایا کہ روح بہت سختی سے نکلتی ہے، اور جو بندہ مومن ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا اطاعت شعار ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی روح جو ہے اس طرح نکلتی ہے جیسے کہ انسان کے جسم میں سوئی چلی ہوئی جائے۔ ایک سوئی انسان کے جسم میں داخل کر دی جائے تو جتنا اس کا درد ہے، فرمایا کہ اتنی ہی درد لیتی ہے روح جسم سے نکلتے ہوئے، اور مومن آدمی کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس لیے کبھی اسے سجدے میں موت آ جاتی ہے، کبھی اسے قیام میں موت آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ روح پرواز کر جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو عاصی نافرمان ہے، اللہ کا بدبخت انسان ہے، اس کی روح بڑی تڑپ تڑپ کے انتہائی مشکل دقت کے ساتھ نکلتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری جو انجام ہے اس کو بہتر کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اپنے موت سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے جنت میں جانے کے لیے یہ کلمہ اس کی نجات کا باعث بنے گا۔ من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا کہ کافر مرتے وقت بھی دقت میں ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا، یوم یعرض الذین کفروا علی النار، جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ جہنم حق نہیں؟ کیا یہ جہنم کا عذاب جو تجھے نظر آ رہا ہے، جس میں اب تجھے ڈالا جا رہا ہے، کیا یہ حق نہیں؟ کیا دنیا میں تجھے بتایا نہیں جاتا تھا؟ کیا دنیا میں تجھے ڈرایا نہیں جاتا تھا؟ کیا تجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، نظر آ گیا، پتا تھا، لیکن اس پہ یقین نہیں کرتے تھے، توجہ نہیں دیتے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ اب دوبارہ موقع دے دے، دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے، اب ہم اتنی اطاعت کریں گے، اتنی فرما برداری کریں گے کہ دنیا میں اتنی اطاعت کسی نے کی نہیں ہوگی کہ اب آنکھوں کے سامنے آ چکی بات۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ذوقوا العذاب، اب تمہیں عذاب چکھنا پڑے گا، اب تمہیں چلنا پڑے گا۔ اب دنیا دوبارہ نہیں ہے، دنیا عمل کی جگہ تھی، اب عمل نہیں ہے، اب عمل نہیں ہے، اب اللہ کی طرف سے عدل ہے، اب تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اب یہ جہنم کی آگ ہے جس کے بارے میں نے تمہیں کہا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کو کثیر تعداد لوگوں اور جنوں کے ساتھ بھر دینا۔ فرمایا کہ جہنم پکارتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرا اندر اب جل کے ایک دوسرے کو کھانا شروع ہو گیا ہے، جہنم کو کھا رہی ہے،
یا اللہ ڈال اس میں جس کو ڈالنا ہے، تاکہ میری اندر کی آگ جو ہے وہ بھڑک رہی ہے، اس کی تمازت جو ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے، اللہ اس کو بھرنا شروع کر دے۔ اللہ جہنم سے کہتے ہیں میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تیرے پیٹ کو بھروں گا۔ اور فرمایا کہ اللہ جب جہنمیوں کو ڈال دیں گے، پھر بھی جہنم اتنی وسیع ہے کہ جہنم میں بڑی جگہ باقی ہوگی۔ اللہ پوچھیں گے حلیم تلات، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، اللہ ابھی اور بھیج، ابھی تو گزارا ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنا پاؤں ڈال دیں جہنم کے اندر۔ جب اللہ پاؤں رکھیں گے تو جہنم کہے گی قط قط قط، حدیث کہے گی بس بس بس، اللہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب یہ اللہ کو پتا ہے یہ کیا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ ہمیں سمینا بتا، اللہ نے جو بتا دیا اس پہ یقین ہے، ہمارا یقین ہے ایسا ہوگا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ اللہ کیسا ہے اللہ کو پتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق، اللہ کا دیکھنا کیسا ہے جیسے اس کی شان کے لائق۔ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اللہ کا پاؤں ہے، اللہ کی پنڈلی ہے۔ اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء، دنیا میں اللہ کی مثل نہیں ہے۔ کہیں تم اللہ کی تفصیل بیان کرنا شروع نہ کر دینا کہ اللہ نے اپنے پاؤں کا ذکر کر دیا، پنڈلی کا ذکر کر دیا، ہاتھوں کا ذکر کر دیا، دیکھنے کا ذکر کر دیا، سماع کا ذکر کر دیا۔ کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ انسان جیسا ہے، اللہ انسان جیسا نہیں ہے، نہ انسان اللہ جیسا ہے۔ اللہ اپنی شان کے لائق ہے جیسے اس کی شان ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ کئیوں نے کہا کہ اللہ نے جب اپنی صفات کا ذکر کیا ہے تو وہ انسان کی صفات ہے، اب اگر میں انسان کے ساتھ اللہ کو تمثیل دیں تو یہ غلط ہے۔ لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں اللہ کی ہاتھ سے مراد طاقت ہے، پاؤں سے مراد کچھ اور ہے، پنڈلی سے مراد کچھ اور ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری عقل ہے، ذاتی فہم ہے۔ اللہ نے جو بتایا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور جس طرح بتایا ویسا ہی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ کو ہے۔ کما یلیق بشان، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ جس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ کرسی پہ نہیں، اللہ تو عرش پہ ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ نے زمین آسمان کو بنایا پھر عرش پہ مستوی ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ ایک چٹیل میدان میں انگوٹھی ڈالی جائے، انگوٹھی اللہ کی کرسی ہے اور چٹیل میدان اللہ کا عرش۔ فرمایا کہ تم اللہ کی ذات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنی بڑی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التی، اللہ نے جنت کی صفات بیان کی ہے، جنت کیسی ہے۔ فرمایا کہ جنت وہ ہے وعد المتقون، جہاں بھی جنت کا تذکرہ ہے نا اللہ نے تقوی کو جوڑ دیا ہے، جہاں ان للمتقین مفازا، جدھر بھی جنت کا تذکرہ ہے قرآن پڑھتے جائیں اللہ نے تقوی کو جوڑا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، فرمایا کہ جنت کی مثال جن کا وعدہ میں نے متقیوں سے کیا ہے، فیہ انہار، اس میں نہریں ایسی ہیں، من ماء، پانی کی، غیر آسن، فرمایا کہ اربوں سال وہ پانی چلے گا بدبودار نہیں ہوگا۔ وانہار من لبن، فرمایا کہ نہریں ہوں گی دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، دودھ ہزاروں لاکھوں سال چلتا رہے گا، اس کا طعم، اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو تبدیل نہیں ہوگی، اس میں فرق نہیں آئے گا۔ وانہار من خمر، شراب کی نہریں اللہ چلائے گا، لیکن وہ ایسی شراب ہے جس کو اللہ نے طہور کہا ہے، شرابا طہورا، پاکیزہ ہوگی،
لذت دینے والی ہوگی، عقل کو زائل کرنے والی نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب کو اللہ نے حرام اس لیے کیا ہے کہ یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے، انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس وجہ سے شراب کو حرام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے، اس کی کثیر تعداد بھی حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی قلیل بھی حرام ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ تھوڑی سی پی لیے سانو کچھ نہیں ہوتا، زیادہ پیے تو پھر ہوتا ہے۔ جے عقل دے زائل ہون دی وجہ نال شراب حرام ہے تو پھر تھوڑی سی پی لینی چاہیے، وہ نہ تو عقل زائل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثیرہ حرام و قلیلہ حرام، فرمایا کہ جس کی کثیر تعداد مسکر ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اس کی قلیل کو بھی اللہ نے حرام کر دیا، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہی ختم ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جنت کی جو شراب ہے وہ لذت والی ہوگی، پینے والے کو لذت دے گی، اور فرمایا کہ وہ شراب بھی کبھی خراب نہیں ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ شہد مصفا، اصل مصفا، صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی جن میں کبھی خرابی نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جنت میں ہر قسم کا پھل ہوگا جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا کریں گے، اور جنت میں جنتی رہیں گے۔ فرمایا کبھی سقم نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، ٹنگاں چ درد، گوڑیاں چ درد، کمر چ درد، بڑھاپے کا درد، انسان پریشان ہے۔ فرمایا کہ جب تک کیا ہمیشہ ابد الاباد انسان نے رہنا ہے، انسان کو تکلیف اور انسان کو سقم نہیں آئے، کمزوری نہیں، بڑھاپا نہیں، اور فرمایا کہ کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ جس انداز سے جنت میں جائے گا اسی انداز سے ابد الاباد رہے گا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں مومن آسائشوں کو تلاش نہ کرے، سکون تلاش نہ کرے، ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں کھپا دے اپنے آپ کو، کیونکہ اس کے لیے آسائش جنت کے اندر ہے۔ جنت میں کوئی عبادت نہیں، کوئی ریاضت نہیں، کوئی کمانے کا فکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آسائش ہی آسائش، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، اور جو دل میں خواہش پیدا ہوگی اللہ اس کو پورا کرے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ جنت میں دے گا وہ اللہ کا دیدار ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا دیدار کروائیں گے کہ میں اللہ، یہ اللہ ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کا دیدار اتنا لذت والا ہوگا کہ انسان ہر چیز کو بھول جائے گا، جنت کو بھی انسان بھول جائے گا کہ جنت کیا چیز ہے۔ بس وہ دیدار کی تڑپ انسان کے دل میں بارہا رہے گی کہ پھر میں اللہ کو دیکھوں، پھر میں اللہ کو دیکھوں۔ جب اللہ پھر اپنا جلوہ دکھائے گا انسان کے دل کو انتہائی سکون آئے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، انتہائی سکون میں انسان بہت ہی لذت محسوس کرے گا۔ تو یہ سب سے بڑا انعام ہوگا جو اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو عطا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور بخل نہ کرو۔ فرمایا کہ جو بخل کرتا ہے اللہ پھر دینے سے روک لیتا ہے، اگر دیا ہے تو مما رزقناہم ینفقون، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو رزق اللہ کی عطا ہے، مال اللہ کی عطا ہے، انسان کسب کرتا ہے لیکن دیتا وہی ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، بخل نہ کرو۔ بخیلی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ شیطان تمہارے دل میں آ کے خوف ڈالتا ہے فقر کا، ابھی اے کرنا وہ کرنا، بچیاں کی شادیاں کرنی ہے، لہذا ہم لوگوں کو مانگنا پھراں گا۔ اللہ اکبر، اگر تجھے پاس اب ہے نا، یہ بھی تو اللہ نے دیا، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تیرا تو کیا کرتا۔ تو بہرحال شیطان انسان کو بڑی ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو مجبور کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ انسان مجبور ہو جاتا ہے اپنی اسی عقل کی وجہ سے، بار بار وسوسے، اور انسان بند کر لیتا ہے، سوچتا ہے کہ یار نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے
حضرت عمر بن خطاب کا موقف تھا کہ ٹھیک ہے انسان رکھے مال کو جمع کر لے لیکن اللہ کا حق ادا کر دے، حق ادا کرنے سے پیچھے نہ ہٹے، کم از کم زکوٰۃ لازمی دے۔ حضرت ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ان کا موقف تھا کہ جڑا کچھ ہے گا دے دیو، بس تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ جو آتا تھا دے دیتے تھے، جو آتا تھا دے دیتے تھے۔ عمر نے کہا کہ ابو ایوب عمل نہ کریا کر، تمہاری بات یہ صحیح نہیں ہے، تم یہ کہتی ہو کہ مال جمع نہیں کرنا چاہیے، تمہارا یہ موقف غلط ہے۔ وہ ڈٹ جاتے تھے، وہ کہتے کہ نہیں بس جو ہے وہ دے دو، جو ہے وہ دے دو۔ حضرت عمر نے ان کا جو ہے نا مکان بستی مدینہ سے باہر دلوا دیا کہ ابو ایوب تم نے مدینہ میں رہنا ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے وراثت کیوں نازل کی؟ اگر انسان مال ہی جمع نہیں کر سکتا تو وراثت کیوں نازل کی؟ مال ہوگا تو وراثت ہوگی نا، اگر مال ہی نہیں ہوگا تو وراثت کہاں سے ہوگی؟ تو بہرحال مال جمع انسان کر سکتا ہے لیکن مال کا حق ادا کرے، زکوٰۃ دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، بخل نہ کرے۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ نکالے ہی نہیں، اسے گن گن کے رکھتا ہے، اور کوئی بندہ بھوکا مر رہا ہے، کوئی یتیم بچہ جو ہے اس کو کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے اور یہ گن گن کے رکھ رہا ہے۔ بھائی اللہ کے بندے اس کو تو دے دے، اس کو تو ترس کھا کے دے، اللہ تجھے اور دے دے۔ بلال سے کہا کہ یا بلال انفق انفق علیک، اے بلال خرچ کر، اللہ تجھ پہ دہانے کھول دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو ہمیں حدیثوں میں یقین کرنا چاہیے، خرچ کرتے وقت بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، وقت ہمارا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، بس 2-4 آیتیں بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے، ایک تو یہ ہے کہ دیدار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ ایک اور انعام ہے، یہ بہت بڑا انعام۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں کہ میں تم سے راضی ہو گیا، یہ بڑا انعام۔ فرمایا کہ یہ بہت بڑا انعام ہوگا کہ اللہ اب ان سے ناراض ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کی ناراضگی ختم، اللہ راضی ہو گیا، بس اب جنت میں رہو، جو مرضی کرتے رہو۔ جو مرضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظلم کرو، ظلم خیر وہاں پر ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اللہ اس کی استطاعت ہی نہیں دے گے جنتیوں کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا رضا کا اعلان یہ بہت بڑا اعلان ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے اصحاب کی کیا شان ہے کہ اللہ نے دنیا میں اس اعلان کو دنیا میں ہی میرے اصحاب کے بارے میں اعلان کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں سے، مومنوں سے میں دنیا میں راضی ہو گیا ہوں، میں دنیا میں رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، نہ اپنی جان کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ مال کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے، نبی کا عمل کیا ہے۔ آپ بیٹھے یہ گئے جب مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے، تو عمرہ کے لیے مشرکین نے روک دیا۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اتنا لمبا سفر کیا، مدینہ سے مکہ آئے، اور 450 سال کا یہ فاصلہ، چند میل دور مکہ سے آپ حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے۔ مشرکین نے کہا کہ آپ کو عمرہ ہم نہیں کرنے دیں گے، اگر عمرہ کرنا چاہتے ہو تو اگلے سال آپ آؤ، پھر دوبارہ آؤ، عمرہ کرنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، حضرت عثمان کو بھیجا کہ جا کر دیکھیں کہ مکہ کے حالات کیا ہیں۔ اس حضرت عثمان گئے، ملاقاتیں کی، کسی نے افواہ اڑا دی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے کہا کہ میرے عظیم صحابی کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے
کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو، موت کی بیعت۔ تم نہتے ہو، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں، نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی نیزہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو اپنے اوپر جو ہے احرام باندھ کر مدینہ سے چلے اور یہاں پر بیٹھے ہیں۔ عثمان شہید ہو چکے، اگر شہید انہوں نے کر دیا ہے تو میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو گے، ہم مریں گے سب کے سب جانے دیں گے اور عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ تمام صحابہ 1400 صحابہ تھے، سب نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہ اللہ کے پیغمبر یہ جان حاضر ہے، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، نہیں دیکھیں گے کہ ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ یہ عمل دیکھ رہا تھا عرش معلیٰ پر۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اے پیغمبر ان مومنوں سے اللہ راضی ہوا، اس یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی ہے۔ یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اتباع کی پرواہ کرتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کی بات کو ماننا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو چیک کر لیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان اتنا مضبوط ہے کہ آپ کی محبت کی خاطر، آپ کے حکم کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو۔ اللہ اکبر، انعام مل گیا۔ حالانکہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، یہ ویسے ہی افواہ تھی، بعد میں پتہ چلا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے۔ یہاں پہ عقیدے کی بات بھی پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اللہ نے کہا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا کہ اگر ہوتا تو پتہ چل جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تو افواہ ہے، جھوٹ ہے۔ نہیں، آپ نے اس افواہ کو دیکھ کر آپ نے بیعت دی۔ اللہ نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا ہے۔ دین الحق، پیغمبر کا دین حق ہے، باطل اور حق میں فرق کرنے والا ہے۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اور اللہ نے دین کو اس لیے بھیجا ہے کہ تمام ادیان پر یہ غالب آ جائے۔ قرآن پورے دنیا کے ادیان پر غالب آنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں انتہائی سستی کا شکار۔ صحابہ کرام اجڑ تھے، جاہل تھے، گوار تھے، اس قرآن کے علم نے ان کو حکمتیں عطا کر دی، دانائیاں عطا کر دی، عقل عطا کی، شعور عطا کیا، ایمان کی طاقت دی۔ کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی علم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، صرف قرآن کا علم تھا، پوری دنیا پہ غالب آ گیا۔ قرآن کا علم تھا، ایمان مضبوط ہو گیا۔ قرآن کا علم تھا، اتنا تزکیہ ہوا کہ اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا۔ قرآن کا علم تھا کہ جس کی وجہ سے 22 لاکھ مربع میل جگہ کی سلطنت کے مالک بنے حضرت عمر فاروق۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پوری دنیا میں اسلام کا، پوری دنیا میں، یہ قرآن کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ قرآن آیا ہے پوری دنیا کے اوپر غلبے کے لیے، جو قرآن کو چھوڑیں گے تو ذلت کا شکار ہو جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے انتہائی سخت ہیں، چٹیل میدان اور بہت سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی مانند ہیں، بہت پہاڑوں کی طرح انتہائی سختی آ جاتی ہے ان کے اندر، لیکن رحماء بینہم، آپس میں انتہائی نرم ہیں، ایک دوسرے کے لیے انتہائی اپنے پیٹ کو کاٹ کے دوسرے کو کھلانے والے ہیں اور دوسرے کے لیے دکھ درد میں کام آنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اللہ فرماتے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ یہ رکوع اور سجود میں نظر آئیں گے۔
کبھی رکوع کرتے نظر آئیں گے، کبھی سجدہ کرتے نظر آئیں گے، یہ قیام میں کھڑے نظر آئیں گے، کبھی تہجد پڑھتے نظر آئیں گے، کبھی نماز پڑھتے نظر آئیں گے، کبھی نوافل پڑھتے نظر آئیں گے، اللہ کے سامنے رکوع سجود کرتے نظر آئیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ فرماتے ہیں کہ چہروں میں تمہیں سجدوں کے نشان نظر آئیں گے، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے نشان، ان کی علامت ہے ان کی بزرگی کی، ان کی اللہ کے ساتھ تعلق کی۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، میں نے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی مثالیں تورات میں بھی ذکر کی ہیں، اور مثلہم فی الانجیل، میں نے ان کی مثالیں انجیل کے اندر بھی دے دی ہیں کہ ایک پیغمبر جو آخری آئے گا، ان کے ساتھی جو ہیں، ان کی علاماتیں، ان کی نشانیاں، جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، قیام کرنا، رکوع سجود میں کھڑے رہنا، اللہ کی عبادت کرنا جو ہے، یہ ساری علامات اللہ نے تورات میں بھی بیان کر دی اور انجیل میں بھی بیان کر دی۔ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ کر لیا ہے ایسے لوگوں کو میں معاف کر دوں گا اور اجر عظیم جنت کی شکل میں عطا کروں گا۔ آگے سورہ حجرات ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے، بہرحال جو ہم نے بیان کر دیا ہے اللہ تعالی ہمیں سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔